وفا اما بعد، اس سے پہلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی کہ انشاءاللہ ہم لوگ کورس شروع کریں گے. تو کتاب ہے، کتاب کا نام ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ سیدھی راہ. اس لیے ہم نے جب قرآن نماز میں شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے تو چوتھی آیت کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو اسی کی نسبت سے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم. اور یہ کورس ہے، اس کے اندر جیسے بتایا 40 سبق ہوں گے. 40 سبق ہوں گے، اور ہر سبق جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے 15 سے 20 منٹ میں اس کو ختم کر دیں گے. اس کے اندر 5 چیز ہوگی، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اس ہفتے تو ہم لوگ صرف اس کتاب کی شروعات کر دیں گے، لیکن آئندہ ہفتے سے آپ کوشش کریں کہ کچھ ایسی چیزیں لائے، اس کو یاد کرے اور یاد رکھے. تب انشاءاللہ کیا ہوگا، یہ بیس اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آپ انشاءاللہ اچھے سے اچھے طریقے سے جو ہے اپنی عبادات جو اور دوسری زندگی کی چیزیں جو ہے آپ کر سکیں گے. سمجھے؟ تو 5 چیزیں ہوں گی اس میں. ایک قرآن کی آیت ہوگی، ایک حدیث ہوگی، ایک عقیدہ ہوگا. قرآن کی آیت تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو قرآن کلام ہے اس کو قرآن مجید کہتے ہیں. اس کی ایک آیت پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ اور اس کو تھوڑا سا سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر کیا کیا ہے. اور دوسری جو ہے حدیث ہوگی. حدیث کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کہی ہوئی بات ہے. اب انشاءاللہ وہ بات بھی آ جائے گی کہ قرآن اور حدیث کیا ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے اس کے اندر آئے گی وہ ہے عقیدہ. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ جو کہتے ہیں کہ دل سے کسی چیز کو ماننے کا نام کیا ہے؟ عقیدہ. جیسے ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں باہر کچھ اور بولتے لیکن ہمارے دل میں کیا کچھ اور ہوتا ہے. کیا بولتے ہیں؟ یار اس کی نیت ہی خراب ہے. وہ نیت اور عقیدہ وہ سمجھو ہمارے یہاں کہی جانے والی چیز ایک ہی، عقیدہ. اسی لیے تو کیا ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، اگر وہ آ کے کہے کہ بھائی ایشور ایک ہے، بھگوان ایک ہے، یہ ایک ہے، وہ ایک، ہم اس کو مسلمان مانیں گے؟ نہیں مانیں. ہمارے یہاں تو مسلمان کس کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے بھی اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے، یہ کہے تو، اور دل سے بھی کہے. دل سے ماننے والا بھی کیا ہے؟ اسی کو ایمان والا کہیں. ٹھیک ہے. تو تیسری چیز جو ہے عقیدہ. اور چوتھی چیز جو ہوگی وہ ایک مسئلہ ہوگا. کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ لے کے انشاءاللہ اس کے اندر جو ہوگا وہ سیکھیں گے. اور ایک سنت آج ہم لوگ کیا ہے، سنت کو تھوڑا ہلکا لیتے. اللہ معاف فرمائے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو شخص ایک سنت کو زندہ کرے گا اس وقت جس وقت کیا ہے لوگ سنت کو چھوڑ رہے ہوں گے، تو اس کو ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. 100 شہیدوں کا اجر. اور شہید کا اجر ہم کو پتہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا سوائے قرض کے. ٹھیک ہے. تو ایک شہید کا یہ مرتبہ ہے، تو 100 شہیدوں کا کتنا بڑا مرتبہ ہو، وہ اجر ملے گا صرف ایک سنت. اب ایک سنت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ مسجد میں سیدھے پیر سے داخل ہونا، یہ ایک سنت. اگر آپ ایک سنت پر نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے عمل کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ٹھیک ہے. یہ چوتھی چیز ہوئی. 5 چیز ہو گئی. ایک قرآن کی آیت، ایک حدیث، ایک عقیدہ، ایک مسئلہ اور ایک سنت. ٹھیک ہے. یہ 5 چیز جو ہے انشاءاللہ اس کے اندر ہم پڑھیں گے. اب تھوڑی سی جو ہے نا ایک بیس کیا ہے، جو ہماری بیسک چیزیں ہم لوگ سمجھ لیتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، علم کتنی چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ علم جو ہے ہماری باڈی میں ایسی کتنی چیزیں جس سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو ایسی 5 چیزیں ہیں جس کو ہمارے ہاں اس کو دوسری لینگویج میں 6 سینس بھی کہتے ہیں انگلش میں، لیکن وہ ایسے جو ہے اس کو عربی میں حواس خمسہ کہتے ہیں. 5 چیزیں جس کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے ہماری 4 چیزیں تو فیس میں ہی ہیں اور ایک چیز جو ہے وہ ہاتھ ہے. میں آپ کو آسانی سے بتاتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ نمبر 1 جو ہماری چیز ہے وہ ہے کیا ہے؟ آنکھ. آنکھ کے ذریعے کیا ہے علم حاصل کیا جاتا ہے. آنکھ ہے تو یہ تو ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ دیوار ہے، یہ دروازہ ہے نا، اور یہ کھڑکی ہے. یہ کس کے ذریعے معلوم پڑ رہا ہے؟ آنکھ کے ذریعے. تو آنکھ کے ذریعے ہم کو علم حاصل ہوتا ہے. اس لیے تو ہم لوگ کبھی کوئی بات
کو اور پختہ کرنے کے لیے کیا کہتا ہے، ارے بھائی میں نے میری آنکھ سے دیکھا، یعنی کیا کہ وہ ایسی ویسی کچی بات نہیں ہے، آنکھ کے ذریعے کیا ہوتا ہے، سب سے پختہ علم کس سے حاصل ہوتا ہے، آنکھ کے ذریعے. اس لیے آدمی کو ابے یار تو نے ایسی سنا رہے گا، سنی ہوئی بات کو ہم لوگ سنی، لیکن آنکھ سے دیکھی ہوئی بات کو ارے بھائی میں نے خود دیکھا. اس لیے سب سے پہلے چیز جو ہے وہ کیا ہے، آنکھ کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے کان. کان کے ذریعے بھی کیا ہے، علم حاصل ہوتا ہے. اب جیسے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہے، آخری نبی ہے. آپ کے بعد ابھی کوئی آنے والا جو ہے وہ نبی نہیں ہے، چاہے وہ 100 دلائل دے دے، لیکن وہ کیا ہے، اللہ کا نبی ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اللہ کے نبی کون ہے، آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ بات کہہ رہے سامنے والا سن رہا ہے، تو سننے کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے نا. دوسری چیز ہے کان. تیسری چیز جو ہے وہ ہے زبان. زبان کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے. کیسے کہ بھائی ہمارے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، دکھ رہا اچھا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے تو کیا ہے، کڑوا ہے. اب دیکھنے والے کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بہت اچھا کھانا ہے، لیکن اس کو ہم نے زبان سے چکھا تو کیا پتہ چلا بھائی کڑوا ہے یا میٹھا ہے یا کھٹا ہے. تو زبان سے بھی کیا ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ناک. سونگھنے کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے نا. کبھی ہم کسی کمرے کا دروازہ کھولے ہوئے اور اس کے اندر گندی بدبو آ رہی تو کیا ہوتا ہے، معلوم پڑے گا کہ کمرے کے اندر کیا ہے، چوہا مر گیا ہے یا کچھ سڑ گیا ہے نا، پتہ چلتا ہے. یا فریج کھولتے بدبو آ رہی، بھائی گوشت خراب ہو گیا یا کوئی چیز رکھی تھی خراب ہو گئی. تو ناک سے بھی کیا ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے. اور پانچویں چیز جو ہے وہ ہے ہاتھ. ہاتھ کے ذریعے بھی کیا ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے کہ نہیں. اگر کسی آدمی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، کان سے نہیں سن سکتا، اگر وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ سخت ہے، یہ سافٹ ہے نا، اور یہ سٹیل ہے. یہ ہاتھ سے آسانی سے معلوم پڑتا ہے. تو یہ 5 چیزیں جو ہے یہ انسان کی باڈی کے اندر فکس ہے، جس کے ذریعے آدمی کیا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ آئندہ ہفتے جو ہے ان 5 چیزوں کو پوچھا بھی جائے گا. ہمارے جو یہ چیزیں ہوں گی نا انشاءاللہ، تو اس کے اندر دیکھو یہ جو ہم انشاءاللہ کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من عمل سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا و اجر من عمل علیہا ومن سن سنتاً سیئتاً فلہ اجرہا و اجر من عمل علیہا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص جو ہے کسی اچھی چیز کو کیا کرے، اچھی چیز کی بنیاد رکھے یا اچھا کام کرے، پھر اس کو دیکھ کے کوئی دوسرا بھی ویسا اچھا کام کرنے لگے، تو وہ دوسرے جتنے کر رہے ہیں نا، تو اس ایک کو بھی اس کا ثواب ملے گا. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بھائی مسجد کے نماز کو جا رہے ہیں، ابھی آپ جا ثواب ملے گا، اور دوسرے والے کو ایک کم ہو کے ثواب ملے گا. سمجھے، ہمارے الحمدللہ اتنا اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اسی طرح جو برا کام کرے گا، مثال کے طور پہ بھائی کوئی ایک دوست ہے وہ برا کام کرتا تھا، سگریٹ پیتا تھا یا کوئی اور برا، اس نے اپنے ایک دوست کو سکھایا، اس نے تیسرے کو سکھایا، اس نے چوتھے، تو سب کا گناہ کس کو ہوگا، پہلے والے کو. تو ایسے ہی جو ہم لوگ یہ کورس شروع کرنے جا رہے ہیں نا، تو ابھی شروع میں تو یہ اسٹارٹنگ کی بیسک چیزیں یہ یاد رکھنا ہے. اور دوسرا کیا کہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں آپ انشاءاللہ آج سے ہی ارادہ کریں کہ میں اس پر عمل کروں. تو انشاءاللہ کیا، ظاہر سی بات ہے ہمارے اسلام میں تو کانسیپٹ ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے اندر کیا ہے، اگر ہم 10 نیت کر لیں گے تو ان 10 چیزوں کا ثواب ملے گا ہم کو، ہے کہ نہیں. تو ہم یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کریں. ایک تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت. بھائی ہم نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ یہاں پر جو بھی کہی، یہ پورے سنڈے کے دن جو ہمارا 1 گھنٹے میں جو بھی بات ہوں گی، سب سے پہلے تو میں اس کو سیکھوں گا اور اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ. جب عمل کی نیت سے آدمی سیکھتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے، وہ دل سے آدمی سیکھتا ہے. اور ایک تو کیا خالی سن رہا ہے، بھائی اس نے خواہ میرے کو لے کر آ گیا، میرے کو جانے کا تھا، تو پھر وہ آدمی ویسا سنتا ہی نہیں ہے کہ. اور جو آدمی سیکھنے کے لیے سنتا ہے تو پھر یہ نیت سے اس کے اوپر اثر آتا ہے. تو پہلی چیز ہے نیت. اور دوسری چیز جو ہے کہ ابھی ہم نے 40 دن کا کورس شروع کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی ایک کا چھوٹ جائے گا تو نقصان ہو. تو اپنی پوری کوشش کہ سنڈیز ویسے بھی فری رہتے، بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ آنا جانا ہوتا ہے، تو چلو وہ اگر کوئی عذر ہو تو مان لیا جائے گا. باقی دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ میرے انشاءاللہ 40 کے 40 سنڈے. ایسے تو کیا ہے، یہ کورس روزانہ کا ہے، روزانہ اگر آپ آدھا گھنٹہ دیں گے نا تو 40 دن میں ختم ہو جائیں گے. 40 دن دینا ایزی ہے، 40 ہفتے دینا ایزی ہے. 40 دن دینا ایزی ہے کیونکہ ہفتے میں تو اور کام لمبا ہوتا ہے، اور پھر ہفتے بھر یاد رکھنا بھی مشکل.
روزانہ اگر ایک چیز ہو رہی ہے تو ریوائز ہوتی رہے گی تو کہیں نہ کہیں یاد رہے گی. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز ہے کہ ہم چلو سنڈیز بھی ہو رہا ہے ہمارے سنڈیز یہ لیکچر ہو رہے ہیں تو سنڈے کے دن پابندی سے آنے کی کوشش کریں. اور تیسری چیز جو ہے ایک وقت کی پابندی. ایسے نہیں کہ ابھی ہمارا انشاءاللہ ہم نے یہی سوچا ہے کہ اپنا کھانا بھی عام متن دوپہر میں سنڈے کو لیٹ ناشتہ ہوتا ہے, بلکہ اب کوئی تو ناشتہ ہی نہیں کرتے, سیدھا کھانا کھاتے دوپہر میں 2:30 بجے 3 بجے. تو ہم لوگ 1:45 کو یہ انشاءاللہ شروع کر کے اس کو 3 بجے تک ختم کرنا. تو وقت کی پابندی کریں. اور چوتھی چیز جو ہے صرف نہیں ایسی آ کے بیٹھ گئے اور اٹھ کے چلے گئے, کوشش کرنا ہے نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھیں, استاد کو پوچھے, جو بھی سمجھانے والا ہے سمجھا رہے ہیں اس کو پوچھے. اس کو آتا ہوگا تو بتا دے گا, نہیں آئے گا تو وہ کہیں نہ کہیں سے پوچھ کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے بتائے گا, ہے نا. تو ایسے ہی صرف آ کے بیٹھنے نہیں بلکہ پوچھے. اب یہ سوچنا کہ دوست میرا کیا بولے گا, یہ انہیں مجھے تو سیکھنا ہے تو میں پوچھوں گا. ٹھیک ہے. اور پانچویں چیز جو ہے اس کے اندر کہ ہم کوشش کریں کہ جس طریقے سے ہماری کتنی بڑی کالونی ہے کہ کتنے ینگسٹر ہیں ہماری ایج کی طرح, اور جو بھی ہمارے پہچان میں ہم اس کو کیا کریں, بلائیں, آنے کی دعوت دیں. میں نے بتایا نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جو شخص کسی کو بلائے گا تو اس کے اجر, وہ جو اجر کرے گا نا سیم اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ 5 نیتیں ہم لوگ یہاں سے کریں انشاءاللہ. پہلی تو یہ کہ ہماری نیتیں درست کریں, دوسرا اٹینڈنس پوری دینے کی کوشش کریں, تیسرا جو ہے وقت کی پابندی. جو وقت ہے ہمارا انشاءاللہ 1:45 ہی رہے گا. نماز پڑھ کے 5 منٹ لگتے ہیں سنت پڑھنے, تو 1:45 یعنی 50 تک یہاں آ جانا ہے انشاءاللہ. تو 1 گھنٹے میں ہم لوگ اس کو 3 بجے تک ختم کریں. اور چوتھی چیز جو ہے کہ پوچھنا ہے, صرف سبق میں ایسے ہی بیٹھے نہیں رہنا, کوئی سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ لے, یا سبق کے بعد بھی پوچھ سکتے. اور پانچویں چیز جو ہے کہ کوشش کرے اپنا ہر بھائی جو ہے یہاں پر آ کے کیا کرے, اس ساری چیزوں کو محفوظ کرے اور یاد رکھے. تو یہ چیز آپ کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے تک یاد, اور یہ چیزیں ایسی ہیں نا آپ کو بہت کام آئیں گی علم حاصل کرنے کی. یہ 5 چیزیں جو ہماری باڈی میں, پھر اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.